دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھنے والوں میں 5 آدمیوں کے نام تھے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ذرا ان سے جوڑ کے میں کہتا ہوں۔ ان میں 5 علماء موجود تھے۔ نمبر 1 اینٹ رکھی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے، اور 1 اینٹ رکھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تیسری اینٹ رکھی ہے حضرت حافظ رفیع الدین صاحب نے، چوتھی اینٹ رکھی ہے محدث احمد علی سہارنپوری نے، اور 5ویں اینٹ رکھی ہے عابد حسین صاحب نے۔ یہ 5 اینٹیں رکھنے والے تھے۔ میں نے اس جو آیت کریم پڑھی ہے اس آیت کا تعلق کیا ہے ذرا اس بات کو سمجھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اردو زبان میں ایک لفظ چلتا ہے جسے نیک فالی کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں تفاعل کہتے ہیں۔ تفاعل اور نیک فالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے بیٹے کا نام اسد رکھا۔ کوئی بندہ کہتا ہے بھی آپ نے اسد نام کیوں رکھا ہے؟ اسد تو شیر کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں انسان پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام شیر کیوں رکھا؟ آپ کہتے ہیں چونکہ شیر دلیر ہوتا ہے تو میں نے نام شیر اس لیے رکھا تھا کہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو۔ اسے عربی میں تفاعل، اردو میں نیک فالی کہتے ہیں، اور اس کی روایات میں مثالیں بھی ملتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، امام الانبیاء نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ حضور میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب تو جنگ کو کہتے ہیں، تم حرب کی بجائے بیٹے کا نام حسن رکھو تاکہ جنگجو بننے کی بجائے صلحجو بنے۔ علی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاعل کے طور پہ نام لکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امت میں لڑائی کروانے کی بجائے صلح کروانے والے بنے ہیں، اسے تفاعل کہتے ہیں۔ تو میں تفاعل کے طور پہ کہتا ہوں دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 آدمی تھے، ان میں پہلے شخص کا نام رشید احمد گنگوہی ہے۔ میں نے ان کے نام میں رشید کو دیکھا، پھر قرآن کریم میں غور کیا قرآن رشید کسے کہتا ہے تو مجھے واقعہ ملا حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر کے پاس قوم تھی، لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ہے، لیکن جب لوط علیہ السلام کی قوم اپنے جرائم سے باز نہیں آئی، توجہ رکھنا ایک وقت وہ آیا، میں پورا واقعہ عرض نہیں کرتا، لوط علیہ السلام کی قوم نے ضد کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے کی جملہ فرمانے لگے علیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رشید موجود نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فتنوں کے دروازوں کو بند کرتے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو آج میری بات کو سمجھ لیتا؟ تو قرآن سے پتا چلتا ہے کہ رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فتنوں کے دروازے بند کرے۔ تو دیوبند کی پہلی اینٹ رشید احمد گنگوہی نے رکھی ہے جس نے فتنوں کے دروازے بند کیے ہیں۔ میں نے دوسرے بندے کو دیکھا تو نام قاسم نانوتوی ہے۔ میں نے دیکھا کہ قاسم کو نیک فال میں کیا لو، صحیح بخاری مجھے حدیث ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والے ہیں اور میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد دنیا کی دولت نہیں ہے، اللہ علم و عمل عطا کرتے ہیں، میرا نبی علم و عمل تقسیم کرتا ہے، اللہ عطا فرمانے والے، نبی علوم کو تقسیم کرنے والے۔ تو میں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھا ہے، علوم نبوت کو جس طرح مولانا قاسم نانوتوی دنیا میں عام کیا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ علوم نبوت کو تقسیم کرنے والا یہ قاسم نانوتوی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ممکن ہے بعض بندے اس بات کو سمجھ بھی نہ پائے اور بعض اس بات کو سمجھ جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کا زمانہ ہے، اپنے پیر حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے، لیکن کبھی خط نہیں لکھتے تھے۔ ان کے شیخ پوچھنے لگے کہ بیٹا قاسم تم خط نہیں لکھتے، تم نے مجھ سے بیعت کی ہے، کبھی حالات تو بتایا کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمان عرض کرنے لگے میں نے حالات کیا بتانے ہیں کہ جب میں ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان رکھ دی ہے، بہت بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ میں حالت کیا بتاؤں گا؟ دیکھو آپ اور مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ سمجھتا ہے مولانا قاسم نانوتوی جب ذکر کرتے ہیں تو اوپر چٹان پتھر کی آجات محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دل کا پاک نہیں ہے۔ سید الطائف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمان لگے، فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ حالت تو بڑی مبارک ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا پتہ یہ چلتا ہے کہ فیضان نبوت تمہارے قلب پہ آ رہا ہے، اس بات کو سمجھے نہیں ہے۔ فرمایا جب نبی پر وحی آتی تھی تو نبی پہ بوجھ پڑ جاتا تھا، جب حضور پہ وحی آتی سردیوں کے موسم میں پیغمبر کی پیشانی پہ پسینہ آیا، جب حضور پہ وحی آ جاتی اونٹ پہ سوار ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا، پیغمبر پہ وحی آتی حضور کسی کے ران میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو یوں لگتا جیسے ران ٹوٹنے لگی ہے۔ تو جب پیغمبر پہ وحی آتی تو بوجھ محسوس ہوتا، جب تم ذکر کرتے ہو تمہیں بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے، تو پتہ چلتا علوم نبوت کے فیض تمہارے قلب پہ آ رہا۔ اب یہ تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ عام بندے کے بس میں تو نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، ان پہ الزامات لگے ان کی عبارات نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر عبارات کو سمجھ لیتے، کبھی الزام حاجی
امداد اللہ مہاجر مکی پہ نہ لگتا۔ حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک خلیفہ تھے بہت بڑے، ان نے خانہ کعبہ و مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ان نے مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا فرمانے لگے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری جو آپ نے نماز قبول فرمائے اس پر جو مجھے نعمت عطا فرمائیں گے، میرا دل کرتا ہے مجھے وہ نعمت دکھا دیں، مجھے آپ کیا صلہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو یوں دکھایا حالت کشف میں کہ ان کو ایک خوبصورت عورت ملی جسے حور کہتے ہیں لیکن آنکھوں سے بالکل نبینہ ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا آج میں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں اور پھر میں نے خدا سے دعا مانگی ہے، اللہ اس کا جو کچھ اجر ملے گا مجھے دکھا دو۔ تو مجھے یوں دکھایا گیا کہ جیسے مجھے خوبصورت عورت ملی لیکن آنکھوں سے نبینی ہے۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا علم دیکھ رہا، علم لدنی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی، کہ تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی۔ کہا جی میں نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے۔ توجہ رکھنا، فرمایا آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی خیالات بہت آتے تھے، وسوسے بہت آتے تھے تو میں نے مناسب سمجھا آنکھیں بند کروں تاکہ خیالات نہ آئے۔ جو بندیت کے پیر کا جواب سننا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بات کو سمجھو، وہ نماز جو خیالات والی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو ان نماز سے بہتر ہے کہ جو خیالات والی نہ ہو مگر خلاف سنت ہو۔ وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسے نہ ہو مگر خلاف سنت ہو۔ اس لیے فرمایا میں تو اس کی بات کو نہیں سمجھتا، میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، دیوبندیت کا نظریہ ہے کہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا بیت اللہ خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء سنت کے مطابق جاؤ تو اجر ملے گا اور بیت اللہ میں خلاف سنت جاؤ تو پھر گناہ ملے گا۔ تو یہاں سنت زندہ کرنے پہ اجر ملا، وہ سنت کو توڑنے پہ گناہ ملا ہے۔ تم نے دیوبند کو کبھی سنا نہیں ہے تو بندے کو گلہ اور شکوہ ہو جانا فطری بات ہے۔ اس لیے میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نے دیوبند کو سنا ہے، تم نے دیوبند کے بارے میں نہیں سنا۔ جب بندہ کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ خیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ان تربیت شدہ لوگوں میں سے میں تذکرہ کر رہا تھا۔ تیسرا بندہ جس نے دارالعلوم دیوبند میں اینٹ رکھی ہے اس کا نام احمد علی سہارنپوری ہے۔ میں نے احمد کو قرآن میں دیکھا، حضرت علی کو حدیث میں دیکھا تو میں نے تفاعلاً یہ بات کہہ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ کیا معنی احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں، اس نے علوم نبوت کی بشارت دی ہے۔ آج صحیح بخاری جو تیرے ملک میں ملتی ہے اس پہ حاشیہ محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، اس پہ حاشیہ حضرت محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، اٹھا کے دیکھ لے نہ ان کے نام میں علی دیکھا ہے۔ میں نے علی کے بارے میں حدیث میں پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکامل ابن عدی میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرا نبی مدینہ میں اہل علم ہے، اہل علم کا شہر ہے، لیکن یہ دارالعلوم دیوبند اس اہل علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے علوم وہ آئے ہیں جو دنیا میں بالکل پھیل گئے ہیں، اس کا کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا۔ دیوبند سے پڑھ کے دیوبند کو گالیاں دینا میں اس کی بات تو نہیں کرتا، لیکن دیوبند کے علمی قد کاٹ کا کون انکار کرنے والا ہے؟ میں کہتا ہوں نمبر 4 اس میں لگانے، اس میں اینٹ رکھنے والے کا نام رفیع الدین ہے۔ رفیع کے بارے میں نے قرآن کریم میں دیکھا، قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جن کو خدا علم اور ایمان دیتا ہے اللہ کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ جس کو یہاں سے ایمان و علم ملا ہے وہ دنیا میں بلند و آخرت میں بلند ہوگا۔ ان میں 5ویں بندے کا نام دیکھا، عابد حسین ملتا ہے تو میں نے عابد کے بارے میں قرآن کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اگر میری جنت میں جانا ہے تو پہلے میرے بندوں میں آؤ۔ جو بند والے عباد الرحمان ہے یہ تجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کے نام میں نے حسین دیکھا تو دیوبندیت والے حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ جو یزیدی ہو دیوبند والا نہیں ہے، جو حسینی ہو دیوبند والا ہے۔ پھر میں نے دیوبند کو دیکھا ہے، اس میں
پہلا جو طالب علم آیا اس کا نام بھی محمود ہے، جو پڑھانے کے لیے بیٹھا اس کا نام بھی محمود ہے۔ میں نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا مانگا کرو، اللہ مجھے قیامت کو مقام محمود عطا فرما دے۔ میں نے حدیث مبارک میں پڑھا نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، پیغمبر کے نام لباس پرچم کے نیچے ہوگے، تو دیوبند میں پہلا شاگرد بھی محمود ہے، پہلا استاد بھی محمود ہے۔ نبی کو جو قیامت کے دن مقام ملے گا اس کا نام کوئی مقام محمود ہے۔ پتہ چلا محمود دونوں جو مل کر بات کرتے ہیں، مقام محمود والے پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ دیوبند میں جا پڑھنا شروع کیا، انار کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میں نے اس پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن کہتے فیہ ما فاکہۃ و نخل برمان، خدا تمہیں جنت میں انار دے گا، جہاں بھی انار کا درخت ہے، جن انار جنت کا تحفہ ہے، ادھر انار عیسائی میں علم کا دروازہ کھلا ہے، تو پتہ چلا اس انار کو مانا ہے خدا وہ انار بھی دے گا۔